بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جب نااہل، نالائق اور بدعنوان سیاستدانوں، اور وہ سیاستدان جنہیں پہلے بار بار آزمایا جا چکا ہے، انہیں جب بھی آزمایا گیا وہ ہمیشہ ناکام ہوئے۔ آج ایک بار پھر انہیں آزمایا گیا تو وہ ایک بار پھر بری طرح اس آزمائش میں فلاپ ہوئے۔ ان کے فیل ہونے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک بار پھر اس تجربے سے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تباہ حال معیشت اور غیر یقینی سیاسی حالات کے پیش نظر ہر گزرتے لمحے تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدعملی نے پوری طرح پنجے گاڑ لیے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں پر کیا گزر رہی ہے، اس کا حال وہ مجبور ماں باپ ہی جانتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر بے بسی کے عالم میں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مڈل کلاس بڑی تیزی سے سکڑ رہی ہے، اور اس کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا یہ حال ہے کہ حکمران آئین کو اپنے پاؤں تلے روندنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، عدالتی فیصلوں پر عمل کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرنے پر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ عدلیہ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے نظریہ ضرورت کو دفن کر کے میرٹ پر فیصلے دے رہی ہے، لیکن حکومتی کیمپوں سے اس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ مریم نواز ایک تسلسل کے ساتھ عدلیہ مخالف بیانات دے رہی ہیں۔ آج پھر انہوں نے عدلیہ پر وار کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عدلیہ کے خلاف انتہائی ہتک آمیز بیان ہے۔ وہ کئی روز سے اسی طرح کے توہین آمیز بیانات دے رہی ہیں، جن سے ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کاش مریم نواز قوم کو یہ بھی بتاتی کہ ان کے والد نواز شریف کو انہی عدالتوں نے علاج کے لیے صرف 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ ناظرین، جہاں مریم نواز نے عدلیہ پر وار کیا ہے، اسی ایک تیر کا دوسرا شکار عمران خان بھی ہیں۔ ان کے بیان پر تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ابا جی نے اپنی پتری کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا کے بٹھا دیا ہے، جس وجہ سے سینئر قیادت تو تتر بتر ہو گئی ہے۔ اب نواز شریف کی اس بیٹی کو کون سمجھائے کہ عمران خان اقتدار سے الگ ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی کمپین بھی نہیں چلاتا، پھر بھی الیکشن جیت جاتا ہے۔ وہ سڑکوں پر نکلتا ہے تو لوگ ہیں وہ ایک سمندر کی طرح امڑ آتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہو کر زمان پارک لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر صاحب فراش ہوتا ہے تو 7 دن 24 گھنٹے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی حفاظت پر باہر معمور ہوتے ہیں۔ آپ زمان پارک کسی بھی وقت چلے جائیں، آپ کو جم غفیر نظر آئے گا۔ یہ حالات بتاتے ہیں کہ کپتان گیا نہیں، موجود ہے، اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ مریم نواز کی پارٹی آج اقتدار میں ہے، ان کے چچا وزیر اعظم ہیں۔ اپنے گھر کی حکومت ہونے کے باوجود ان کے ابا جی وطن آنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں عدالتوں سے گارنٹیاں چاہیے کہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، مجھے پکڑا نہ جائے۔ آج نہ صرف شریف خاندان بلکہ مریم نواز کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مریم نواز جہاں جلسہ کرنے جاتی ہیں وہاں بندے نہیں آتے، اور محترمہ مقامی قیادت پر اپنا غصہ نکال کر واپس آ جاتی ہیں۔ اس وقت شریف خاندان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان تو کیا لندن میں بھی بغیر سیکیورٹی کے نہیں نکل سکتے، کیونکہ انہوں نے ملک اور قوم کی گزشتہ 8 ماہ کے دوران جو لکیریں نکلوائی ہیں، لوگ اب ان کی تلاش میں ہیں۔ ناظرین، اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے والی عظیم شخصیت کا نام امام العلماء حضرت مولانا فضل الرحمان ہے۔ آج پاکستان اور اہلیان پاکستان موجودہ حکومت کی جن تباہ کن پالیسیوں کا بدترین شکار بنے ہوئے ہیں، اس کا کریڈٹ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہے جس کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پی ڈی ایم اقتدار تک پہنچی۔ مولانا نے یہ عظیم کام کوئی مفت میں نہیں کیا۔ عمران خان حکومت کے 3.5 سال تک مولانا نے پورے ملک میں ادھم مچا کر رکھا۔ لانگ مارچ کیے، مہنگائی مارچ کیے، ملین مارچ کیے، نہ جانے کہاں کہاں خود بھی دھکے کھاتے پھرے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی کھجل کرتے رہے۔
ان کے مخالفین ان پر الزام لگاتے رہے کہ یہ رینٹل مولانا کے رینٹل مارچ ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف نہایت شاطرانہ انداز میں ایسا بیانیہ گھڑا جس پر اس ملک کی مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں کی اکثریت نے بنا تحقیق یقین کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ قادیانی ایجنٹ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، اسلام دشمن ہے۔ ہم شروع دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے مخالفین پر ایسے گھٹیا الزام لگانے کی روایت کوئی مولانا نے ہی شروع نہیں کی، بلکہ یہ روایت تو ان سے پہلے کی چل رہی ہے۔ مولانا تو بس اس روایت کو زندہ رکھنے والوں میں سے ہیں۔ حالات اور وقت نے ثابت کیا کہ مولانا جھوٹ بول رہے تھے اور ان کی بات میں کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے متعلق سب سے پہلے نکے کا لفظ استعمال کیا تھا، اور ان کے نزدیک نکے کے ابا جی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر موجود سب کے سب سیاستدان مولانا فضل الرحمان سمیت سب کے سب نکے ہیں، اور ان سب کے ایک ہی ابا جی ہیں۔ کل سے سوشل میڈیا پر JUI کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں مولانا حیدری ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے آفس میں بلایا۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جا کر ہم کمرے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنرل صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے آتے ہی مولانا کو گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ عمل 2 بار دہرایا، یعنی مزید 2 بار مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دی۔ جب تیسری بار گالی دی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بول پڑا، جنرل صاحب شٹ اپ۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کو اس وقت کے آرمی چیف نے گالیاں دیں، یہ بات ان کے کسی مخالف نے نہیں کہی بلکہ اپنی ہی جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری نے بتائی ہے اور پبلکلی بتائی ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان بھی پاکستانی سیاست کا ایک نکا ہی ہے۔ ابا جی نے نکے کو بلایا اور گالیاں دی۔ نکا انتہائی مؤدبانہ، عاجزانہ اور تابعدارانہ انداز میں چپ چاپ کھڑا رہا، گالیاں سنتا رہا، کیونکہ ابا جی کافی ڈاڈے تھے اور نکا ضرورت سے زیادہ فرما بردار۔ لیکن اس ملاقات میں نکا اپنے ساتھ اپنے ایک نکے کو لے کر گیا تھا، اور اس نکے کو یہ سب دیکھ کر طیش آ گیا اور اس نے اپنے ابا جی کو شٹ اپ کہا۔ اب اس جونیئر نکے نے ابا جی کو شٹ اپ کہا یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، اور اگر اتنی جرت کر ہی دی تھی تو بڑے ابا جی نے لتر پولا تو ضرور کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ بہرحال اندھی تقلید کرنے والوں کے لیے اس ایک واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب مقدر اپنا اپنا کہ کوئی روشنی پاتا ہے یا کوہلو کے بیل کی طرح اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔